قسمت جگاندی خدا سے دی رحمت کمڑ موج مہدی خدا سے دی رحمت کمڑ موج مہدی تے اپنے پڑھے کو رنگے دائی جو گئے. آخری مصرع بہت ہی عشق مصطفیٰ رکھنے والے جنہیں شاعر ہیں. آخری مصرع سماعت کرنے سو ہر لفظ آمین آسو اللہ رب العزت حاضری قبول فرماوے. اے صابر قبر تیری تھی نور ویسی اے صابر قبر تیری تھی نور ویسی اے سہنیادہ سرور جنا چھاک پیسی اے سہنیادہ سرور جنا چھاک پیسی مہد غم نہ کھامے اجھولے دن سے مہد غم نہ کھامے اجھولے دن سے. اب اس سماعت پر میں سو کیا دن اے صابر قبر تیری تھی نور ویسی اے صابر قبر تیری تھی نور ویسی اے سہنیادہ سرور جنا چھات ویسی اے سہنیادہ سرور جنا چھات ویسی ماخذ غم نہ کھامے اچھولے گن سے ماخذ غم نہ کھامے اچھولے گن سے آ قبران دے بچوں لکھے دائی ہو گئے. ماخذ غم نہ کھامے اچھولے گن سے ماخذ غم نہ کھامے اچھولے گن سے آ قبران دے بچوں لکھے دائی ہو گئے. میں تتھین بچے نہ پہن میرے کسائیں دا حکم دے یہ مصرع بیا سنو بھی شباب علیہ السلام. کو بدلے داغے میں عشق والا کو بدلے تیرہانا لبھانا سمیدائی ہوئے داغے میں عشق والا کو بدلے تیرہانا لبھانا سمیدائی ہوئے داغے. تو سب محبت رام سبحان اللہ دی بیل دیتے ہیں تھک تھک کے سبحان اللہ تھک تھک کے سبحان اللہ. دوستو اللہ رب العزت ہی نالین کی اپنی بارگاہ اقدس قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام رسول کا نبی سیدی غلامی والا پڑھا اللہ رب العزت ہی گھر میں نصیب فرمائے. اللہ ماشاء کیا بات. اب بلا تخیر امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ مرجع العلماء والصلحاء سند المدرسین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب
دامت فیوزہم کا خطاب ذیشان شروع ہو چاہتا ہے. استقبال کیجئے نعروں کی گونج میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت رحمت نبی دوست دارے چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم أبانا مولده عن طيب عنصره يعطي ومبتدأ منه ومختتم سبحان الله يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انزلوا بین المذاہب آہنگی نہیں ہوئی جب حضور آئے اس دن فارس ایران دے مال ہل گئے باب حضور آئے أبانا مولده عن طيب عنصره يعطي ومبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انزلوا بحلول البوس والنقم جب حضور آئے تو فارسیوں نے یہ پہچان لیا اب یا کلمہ پڑھنا پڑے گا یا پھر ذلیل ہو کے رہنا پڑے گا اللہ بین المذاہب آہنگی نہیں ہوگی اب حضور آ گئے يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدر سبحان الله کسرا بادشاہ کا محل ٹوٹ گیا کیا کی ہویا انہیں کہ حضور آ گئے وبات إيوان كسرى وهو منصدر كشمل أصحاب كسرى غير مضطرب والنار خامدة بالأنفاس من أسف عليه والنار صاحب العين من سدب آگ بھی ٹھنڈی سانس لے کے بھول گئی انہیں کیا کی ہویا انہیں کیا حضور آ بین المذاہب آہنگی نہیں ہو اب صرف حضور کا ہی جو ہے وہ سورج چمکے گا سبحان اللہ والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه اب شکر ادا کیا ٹھنڈی سانس لئی انہوں ذلیلہ کو تھوک کی تھی انہوں نے کہا میری پوجا کرتے ہوئے حضور آئے کہ میری جان بھی آئے چھوڑ گئی والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار صاحب العين من صدم نہر فرات اپنا چلنے والی جا بھول گئی انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا حضور آئے وصاصابت انغادت حیرتها والدوارتها بالغیت حین زمین ساوت دریا پانی غائب ہو گیا مشرق سویرے مشرق پینا ہے انہوں نے کیا کی ہویا انہوں نے کیا راتی حضور آ حضور دی تشریف آگلی تو بعد بین المذاہب ہم ہنگی ہوئی ہے سارے دے سارے بت ٹوٹ گئے سارے مشرق لمحے پہ گئے سارے بادشاہ گونگے ہو گئے انہوں نے فوجاں تتر بتر ہو گئی انہوں نے کی ہویا انہوں نے کیا حضور آ شیطانوں نے اتے جان لگا پھوڑے پڑنے شروع ہو گئے آدھ انہوں نے کی ہویا انہوں نے کیا حضور آ اور آج دین اسلام کو پاکستان کے اندر ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے رسول اللہ کی تشریف آوری جو ہے وہ اس لیے تھی کہ سب کو زندہ رکھا ہے اِنَّا لِلَّهِ جلیا سبحان اللہ نہیں کوئی سمجھو سمجھ کے سبحان اللہ کو یہ معنی میں یہ کر رہا بھائی یہود و نصارہ نو اپنے سٹیجاں دے دی عیسائیوں نو بلا کے جب 25 دسمبر مسیحی بھائی میں کہو 10 مسیحی تیرے بھائی ہیں ایسی تیرے کی لگ گیا واہ
وہ جی مسیح عیسائی تیرے براون تے مسلمان تیرے کی کرتے اتنا یہود و نصارہ دے تھلے لمبے پہ گیا ذلیلو تسی تو اسلام دے نمائندے ہی نہیں بے شک جی اسلام دے نمائندے ہو سب جنہاں لکھاں دے لشکراں وچ ہزاراں چلے گئے میں تو مولانا ایک گل کر لگا غلام عباس صاحب اے جڑے لوگ ہائے ہائے کرنے نا انہاں تو پھر اسلام انہاں دی مدد کوئی نہیں کرنا جب جنگ یرموک لمبی ہو گئی نا جناب تو پھر مدینہ پاک تو صحابیات نے صحابہ کو خط لکھیا انہوں نے خط کی لکھیا بس مختصر جا جملہ لکھیا کوئی لمبا چوڑا نہیں انہوں نے کیا انتم انصار اللہ تسی ہو اللہ دے مددگار صحابہ نے لکھیا تسی ہو اللہ دے مددگار اور واللہ ینصر من نصرہ سبحان اللہ فرمایا اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو پہلے اس کی مدد کرے بس اتنی بات ہے اس گل کا جواب آج مسلمان دے دے من پوری دنیا دے غالب آ بے شک ایک کہتے ہیں پہلے ادھروں مدد آوے انج نہیں ہونا پہلے اے بدل جاون پھر فرشتے آنے سبحان اللہ بے شک اللہ ینصر اے حال دے مستقبل ہے نصر ماضی ہے میں کیا جناب پہلے تسی اللہ دی مدد کرو تو پھر میں کو فرشتے آمدن کے نہیں آنے آج ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ جی امریکہ خود فتح ہوئے تسی فتح کرنے واسطے ٹورو تے فرشتے آنے تسی کفر نو ڈھانے واسطے ٹورو ہی نہیں تسی کہتے ہو کفر نہ یاری لاؤ جفے پاؤ تے کفر انج رہنا انج کدی بھی انج نہیں ہونا ایک صحابیات نے خط لکھیا صحابہ نو انہاں کہ اتنی دیر تسی ہو گئی فتح کرن لگیا کمال ہو گئی تواڈے والی تسی اللہ دے مددگار نہیں پہلے ہمت کرو کہ ودو پھر صاحب حضرت اکرمہ گھوڑے تو تھلے آ گئے میں یبایع علی الموت میں کہا جس موت ہوتے کنے بہنے بیعت کرنی سب تو پہلے آپ دے چاچے حارث بن ہشام بیعت کی تھی پھر درار بن ازور کی تھی پھر عمر بن اکرمہ ابی جال کی تھی آپ دے پتر نے کی تھی میں کہتے 50 سال دین سمجھ نہیں آتا حضرت اکرمہ نے 2 سال کے بعد سمجھ آ گئی سبحان اللہ آپ دے پتر آپ نے خود جڑا فرمایا تھے بہت ہوتے بیعت کرو تے آپ بھی شہید ہو گئے تے آپ دے پتر بھی شہید ہو گئے گھر بیٹھے دین کدی نہیں ہاں جی اگر مگر نہ دین غم نہیں ہوتا دین کا کم ہوتا ہے موت ہوتے بیعت کرو فرمایا قاتلت رسول اللہ فی مواطن وافر منکم اليوم میں یار اسی جب جھلے کام کیتے حضور دے مقابلے چاہے ادو اسی کدی نہیں نسے تھے آج اسی نسنا ہے آج حضور دا غلام بن گیا آج اکرمہ نہیں نسے گا ہاں جی پھر نابینے بھی آ گئے پھر ہاتھ کٹے ہوئے بھی آ گئے پھر قاری بھی آ گئے 100 بدری بھی آ گئے اتنے کہہ دینا جناب کی وہ بچی ماں اس طرح دین نہیں ہونا ہاں اس طرح انجی ہونا ہے جو یہود و نصارہ دے ایجنٹ کر رہے ہیں بے شک کالے نے افتتاح کیتا مولانا جناب اقبال پارک دا پتنی وہ شروع تو کیے میں نے تو آندہ نہیں کی بکواس لکھیا گریٹر اقبال پارک وہ کہتا ہے کہ یہاں لکھ دیا جائے کہ یہ دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور زلیلہ ایسے تھے دھرنا آج تک کسے نہیں دیتا میں نے 40 سال لاہور رہتے ہو گئے ایک بندے نے آج تک دھرنا مینار پاکستان نہیں دیتا یہ پتہ ہے اصل کہنا کی چاہتا سی یہاں لکھ تو جلسوں کی جگہ نہیں ہے یہ ہوں گل کر نہیں سی سکتا جی کرتا تو لوگا کہنا سی زلیلہ 1940-23 مارچ تے جلسہ ہویا تو پتیا تو وزیر اعظم بڑے ہم یہود نصارہ ہاں یہ تو کہہ نہیں سکتا اور جلسہ ایسے قائد اعظم کیتا تو قرارداد پاکستان پاس ہوئی نا جی پھر پاکستان بنیا تو یہ لوہار آج وزیر اعظم بن پڑا یہ اصل گل انج ہے بند کرو منڈا کی پہ کرو بند کر گل کوئی سمجھ آئی مینار پاکستان اور ریوڑیاں بیچن دی جگہ سموسے بیچن دی جگہ جی اتنے جلسے نہیں ہونے اتنے جلسہ ہی تو ہویا جی وجہ تو پاکستان بڑھیا کہ جی آپ بٹ کے رہے گا ہندوستان اب بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ریاست کیا ہوگا اے جی گل ہے یہ سارا گرینڈ وہ گرینڈ اقبال انجی بنے کہ پتر لگ دے ہوتے تو جلسے ہونے یا تو 1940 والے دا انکار کرو جی او دا انکار کرتے ہو تو پاکستان دا انکار ہے مدینہ اتنی مت یاری لاؤ بے شک کہ پاکستان دی بنیادوں نو تسی پہ گئے جی یہاں دھرنے کی جگہ نہیں چلو دھرنے کی جگہ نہیں جلسے کی جگہ تو ہے نا بے شک ہاں جی بالکل اسی اتنے جلسہ کرنا ہے دھرنا نہیں دیں گے دھرنا میں اسمبلی کے بعد نہیں بے شک
دھرنے کی جگہ نہیں ہے نا، جلسے کی تو جگہ ہے، جلسے کا یہ کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں اتنا بھی پتہ نہیں، ممتاز قادری نے بے وفائی کر کے پھر بندے تو ہوش ٹھکانے نہیں رہا بھائی۔ میں آج کہنا کہ دھرنا تو آج تک نہیں ہوا جدوں تک قرارداد پاکستان بنی، مینار پاکستان کدی دھرنا ہویا جی؟ کدی بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی شعور نہیں سی بھائی دھرنا کنوں کہہ دیں جلسہ کنوں کہہ دیں۔ پترو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کھا پھرتے ہیں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ یا رسول مولا خود اپنی تعریف فرماتے تھے، وانا قل الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولغاء الحمد يومئذ بيدي۔ میرے آقا مولا نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر ہوں، اور جب دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت میری ہوگی۔ اے منڈے جڑے اے بن دیکھے نعرے لاندے لبیک دے تے جدوں اعلان ہونا ہے بھئی حضور تشریف لے آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ پیشی ہون لگی تو پھر اس دن لبیک کا مزہ آنا ہے کہ نہیں آنا؟ آج لے ان کی پناہ وہ جن تے جڑے لالچی اٹھ گئے نا بھئی آج پھسے ہوئے نعرے نہیں، آج نعرہ لاؤ۔ اس دن لالچیاں نو نعرہ منہ چوں نکلنا ہی کوئی نہیں، فرشتہ کہنا ہے تے ہاتھ رکھ لینا ہے، چپ کر ذلیلا آج پھسے ہو کے نعرے لانا، دنیا نے کیوں نہیں لایا؟ تسی تو جناب بجدہ بجدہ کہنا ہو پتہ آج کی ہونے لگا ہے، حضور تشریف لے آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہوگی۔ مولانا کیسا منظر ہونا ہے، کیسا منظر جب حضور قیادت فرمان گے، نال انبیاء اور رسول ہونے، نال صحابہ ہونے، نال تابعین ہونے، نال تبع تابعین ہونے، نال تسی بھی میں بھی، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ رسالت۔ اے مانا قائد ملا وفدو کا ترجمہ ہے کہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ رسالات کے ساتھ۔ میرے آقا نے فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوئے گی اس دن گل میں کروں۔ کیوں جی مولانا جی؟ حضور فرماتے ہیں گل میں کروں، وانا شفیع و مزا حبسو، جب ساری دنیا کو روک دیا جائے گا، ٹھہرو ٹھہرو، حضور فرماتے ہیں اس دن شفاعت میں کروں گا۔ اس شفاعت کی طرف پھر اعلیٰ حضرت بریلوی گل کی تھی، کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ اگلی گل تو پھر اعلیٰ حضرت بریلوی ترجمہ کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا وانا مبشر ہوں مزا یسو، جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، طالب علم تیار بیٹھا میں کوئی نہیں سیکھا پوچھ سکنا، جناب سب سے صغیر بھی سن سکنا۔ ہاں جی یہ پکی بات ہے، ہاں میں سن لگا، آج میں فیصلہ آباد بھی سنا، ہاں پکی بات ہے، تاکہ میں کوئی بھی سیکھا پڑھنا رہا تھی سب پڑھنیاں جو دے میں کوئی بھی سیکھا پوچھ سکنا۔ ہاں جی ہاں یہ پکی بات ہے، تیار بالکل الگ ہائی الگ جنہوں کہنے، طالب علم اپنے سیکھے وقت جان کرنا۔ تقریرہ تو میری پہلے عوام تقریر سنے، بالکل صحیح جی ہاں۔ میرے آقا مولا نے فرمایا جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گی نا، آج اللہ صفت انتقام نال جلوہ کرے، آج بچ کوئی نہیں کسی دن۔ حضور فرماتے ہیں اس دن خوشخبری میں دوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر ترجمہ کیتا ہے، اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود کو گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپا۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری،
جان دیا شان بیان کرتے بندہ کدی مشرق ٹر پوے کدی مغرب ٹر پوے تو پھر ڈی این اے ٹیسٹ بھی بندے دا نہ ملتا ہوگا واہ 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 سبحان اللہ توبہ 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 ہاں جی عجیب گل ہے ڈاکٹر بیچارے اتنے بیٹھے انہیں کہا چلو چلو اے جبڑا لے جاؤ ایج لے مولانا یہ نہ جنازہ کس دا پڑھایا ساڑھے امام صاحب کے نزدیک تو جنازہ ہی ہوندہ ہی نہیں انہاں تنفیت کا بھی انکار کیتا ہے ساڑھے امام صاحب کے نزدیک جنازے کے لیے شرط یہ ہے کہ بدن کا اکثر حصہ سر سمیت ہو ساڑھے امام صاحب کے نزدیک کہ گردن کوئی نہ ہوئے پورا دھڑ ہوئے تو اس کا جنازہ نہیں ہونا ہاں امام اعظم ابو حنیفہ تو انہاں جبڑے کے جنازے پڑھا دیں ساڑھے امام صاحب کا موقف ہے کہ جنازے کے لیے حاضر اس میت کے میت کا اطلاق جبڑے تے تھوڑا لتاں تے تھوڑا ہوندا بازواں تے تھوڑا ہوندا صرف سر تے تھوڑا ساڑھے امام اعظم ابو حنیفہ کیوں جی ہاں امام صاحب وہ بند جنہوں نے حضور ہاتھ تے چاہیا تیری خواب تے آئی نا انگلینڈ وچ کسے نو تے امام صاحب دے بارے خواب آئی داتا علی اجمیری نو کیوں جی لندن اچھے تے کسی نو خواب ہی نہیں ہے اتھے کسی نو خواب آئی تیرا یار مر گیا داتا صاحب فرماندے نے میں رسول اللہ نو ویکھیا ایک بابے نو اٹھائے حضور تشریف لے آ رہے داتا علی اجمیری بند ہائے کو سار اساں سے در زمین ہند تخت میں سجدہ رہے ہاں داتا صاحب نو خواب آئی تے امام صاحب فرماندے چونکہ اب لا مذہبیت دا دور ہے ہر بندہ تو مفتی ہے ہر بندہ دے مفتی ہے میں نو حدیثہ یاد کرن لگیا مولانا 8-10 شرح ویکھنیاں پئیاں اللہ زبر زہر واسطے اے کیویں ہو سکتا کہ راتی بندہ اٹھے تے سویرے علامہ بنے ہوئے میں نو 40 سال ہو گئے بے شک یہ سارے علماء میرے شاگرد میں نو یہ حدیثہ یاد کرن لگیا انہاں دا اعراب صحیح کرن لگیا عربی تے اردو دیاں شرح ویکھنیاں پئیاں جتنیاں چھپیاں تے میں توجہ بھائی اے سمجھیں راتی بھائی بٹن دبایا سویرے مولوی فیکٹری جو تیار ہو کے باہر آ گئے ہنسنے والی بات نہیں ہے بچے اسی کو ہسن جو انا للہ ہنسنے والی یہ بات ہے برما دیا ایڈیاں بچیاں نو انہاں نے لتاں ماریاں پہلے ڈھڈے پھر انہاں تے بوٹا نال ترپ کے تے انہاں نو شہید کر دیتا تے برما دیا دیاں ایک باری تے چیخی اونیاں آن کے ہن محمد بن قاسم نہیں آن گل میں بہت ساری گلاں ایویں میں اگے کر رہا او ایک باری تو سوچا ہونا وہ ایٹم بم کدے واسطے رکھے ہوا مسلماناں ساڑیاں تو اس طرح بھی کوئی نہ بچا سکیا اسی تو بچیاں ایڈیاں چیخدیاں او شام دیاں بچیاں حالا وچ قیامت گزر گئی ایتھے چوں بھی کسی نہیں کیتی ہاں جی حالا وچ قیامت گزر گئی اہل سنت و جماعت اس ٹائم قیامت تو بھی اگلا مرحلہ بن گیا وہ مشینہ جتنا گھا کرتے سن مسلمانوں کے گلے کپی آ رہے اسی کو حسن جو کہ نہیں میں حسان واسطے کرنا میں حسان واسطے کدی بھی تقریر نہیں کی تھی ویسے بھی تقریر حسان واسطے تھوڑی بھی لطیفے باز واسطے میں ویسے کرنا گل کی تھی ہسے جڑا ہسے تو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو چھڑا لے آئے چلو برما دیا مسلمان بچیاں کول ایٹم بم کوئی نہیں سی عافیہ صدیقی نے مرد کول ایٹم بم ہے سی اس کڑی نو کنے چھڑایا مڑ کے سانو کہتے ہیں مولانا صاحب ہلکی تقریر کرو کیوں کہتے ہیں میری تقریر اس واسطے کہ انہاں دے اندر غیرت کیوں پیدا کر دے ہاں جی انہاں دے اندر کوئی تسی کیوں محمود غزنوی دیاں گلاں کر دے انہاں بچیاں چیخ نہیں ماری ہونی بھائی محمود غزنوی دے گھوڑے نہیں آنے ہن صلاح الدین ایوبی دیاں تلواراں نہیں آنیاں ساڈے جرنل نو بجائے سعودی عرب جان دے جب برما جانا چاہیے سی بے شک سعودی عرب دے دورے نہ تو مطلب ہی کوئی نہیں جناب نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی جرنل وہ ہوندے جڑے اوکھی جگہ سر جا کے پاندے ہاں اللہ واہ بے شک تسی جا کے سعودی عرب دے دورے کرنے ہو نا یاشا کول جا کے تسی کی لین دے گئے ہو تانوں تے چاہیے سی حلب دا دورہ کردے حلب وچ جا کے کہا اوئے خبردار اج بعد مسلماناں دے خون نال ہولی کھیلے جانتے ہو میں دنیا دی بڑی سپاہ سالار فوج دا میں تن کے رکھ دے میں اس دن کفر ڈھا پڑنا بے شک اور کے سانو کہہ رہے سی اتنی غیرت بھی نہ دیوائیے بڑھ گئے جی فلاں کے خلاف ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے ہم حمیت دینی اور حمیت غیرت دینی بات کرتے ہیں اٹھو اور راہیل میں کہندا سی جا ایک باری چھڑی پکڑ کے چلا جا برما اور تو جا کے ایئرپورٹ تے صرف اینج چھڑی تو اینج کر دے
انہوں نے کہا وہ انہوں کو لیٹر بم کوئی نہیں، یہ تو مسکین ہے، انہوں نے تو روٹی بھی کوئی نہیں، خبردار آج تو برما کے مسلمانوں نے کوئی چوں کسی کی تھی، میں نہ تو والے صاحب گیا میں کہا میں نے کیسی میں کہا قیامت تک صلاح الدین ایوبی نہ تیرا نام لکھے جانا وہ پھر بلاؤ جی کیا میں کہ تو ایک کو نام چلا گیا ریٹائرمنٹ ہو گیا اور تو ڈی اے لیندہ رہی پلاٹ لیندہ رہی ایوب خان کدھر گیا یہی کدھر گیا مشرف آج جناب امریکہ دے ہسپتال کدے دل درد اٹھتا ہے کدے جناب کمر درد اٹھتی کام چاج دا کام کرو قیامت تک نہ ہوتا رہنا ہے جنہیں حضور دا عزت ہوتے گل کی تھی یا حضور دے دین کا جھنڈا ہوتا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اتنے بے حیثیت ہو گئے کتنے دنیا تے کسے مسلمان دی چیخ نہیں سنائی دیتی اور میں نے ایک منڈے نے کلپ دکھایا حلب دے وچ ایک مطلب بچی دا یا پتنی بچے دا آپریشن کر رہا ہے تو تے دوائی کوئی نہیں بے ہوش کرنے والی تو انہوں نے کہا تسی قرآن پڑھو اور بچی نے قرآن پڑھا علم یکن الا جینا 10 سال مسلمان ہے اس کی قرآن پڑھا ہونا جسم نو ٹانکے لگ رہا ہے تے دوائی بھی کوئی نہ تے تمہیں پھر 20 قسم کے کھانے کھا کے تے پھر اسلام تے تنقید کرنا ہے اسلام نے بھیجا تو سوچی میں اس واسطے دو گلاں کیتیاں بھئی تو ہاسا دوبارہ نہ آوے ہسن واسطے اسی نہیں تقریر کرتے نا اندر مدا مرادر دیس اندر دل میں تو بہت ساری گلاں چھپا کے کرنا لوگ متحمل کوئی نہیں ہاں این کم دل گلاں اسی کرنا دسو جی میرے زائیاں بندہ بھی ساڈا شہید کیتا چکوال تے بندے بھی ساڈے نپے انہاں نے اے بھی قانون ہے کائنات دا کہ بندہ بھی ساڈا شہید کیتا مینارے تے چڑھ کے گولی ماری تے بندے بھی ساڈے نپ لے تے میں گیا تے مینوں کہندے تو تے چکوال میں داخل نہیں ہو سکتا میں کہا میں ویل چیئر سے آ رہا ایک کو لوارث تھوڑے ساڑھے بندے ہوتے پھر دوسری قیادت گئی پھر تیسری قیادت گئی تاں نہ اس پنڈ نو چھوڑیا نہیں تو کوٹ رادا کشن دا وارث کوئی نہیں سی نا اجے تک انہاں دے مقدمے نہیں مکے 100 بندے نے دہشت گرد بنایا تے جنہ قرآن جلایا وہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن جلایا یہ یہود و نصارہ تے اتنی ایجنٹیاں کر رہے ہیں اسی چکوال کے مسئلے کھڑے ہو گئے سویرے چکوال والے سارے آ رہے ہیں میں کہا کیا سانو دیو ایک لواری سن میں کیا سی میں اگر تسی نہیں آنا میں نے علماء روک دیتا انہوں کو تو میں رکنا کوئی نہیں میں نے علماء نے روک دیتا انہوں نے تسی نہیں آنا اتھا تو لگ جانی میں کہا آگی لان تو میں آ رہا ہوں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ آج دین کی مدد کرو پوری دنیا پاکستان نو گھیر رہی اس ویلے اندر جدو مذہب تو علیحدہ تسی وطن کر دیتا تے مذہب کس نے تواڈے نال کھڑا ہونا ہے ٹینکر تالے سر تو ایویں دیندا آج تک نہ ہندو کسے فوجی ٹینکر تالے سر دیتا نہ عیسائی کسے فوجی دیتا نہ یہودی دیتا نہ روسیاں کدی سر دیتا ٹینکر تھلے مسلمان ٹینکر تالے سر کیوں دے دین میں اقبال کو پوچھا میں کہ دسو دنیا دا کوئی سپاہی ٹینکر تالے سر نہیں دیتا پاکستانیاں کیویں دیتے اور کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور جواب تسی جدو مذہب نو علیحدہ کر دیو گے تو پاگلو چھلے ہوئے ہو کوئی ٹینکر تلے سر دے گا جی اے سارے کس طرح جناب مذہب نو جدا کیتا ہم نے ترقی کی راہ پر قوم کو ڈال دیا میں کہا میں تے مولانا تسی پڑھیا یا کسے پڑھے ہوئے ایک پل حضرت عمر دے زمانے بنے ہوئے ایک روڈ بنے ہوئے اے ضرور ہے کیسر و کسرا دیاں سلطنتاں پیرا تلے سٹ دیتی اے ضرور ہے کہ آپ دے دور کتا بھی پیاسا کوئی نہیں مریا اے ضرور ہے اے کیڑیاں باتاں تسی ترقی دی راہ تے قوم نو سٹ دیتا ہے یعنی ممتاز قادری نو پھٹے لا کے تسی ترقی کر رہے ہو اے تو موقع سی کفر نو ڈھان دا اج کفر کیوں دے لے رہا چھوٹیاں بچیاں نو لتا مار کے تے ایک مسلمان نو ذبح کر کے اودی کھل لا کے برما میں گوشت کٹ کے بیچا ہے انہوں نے تسی کیوں اے سارا کچھ کیوں ہویا بیٹھ جاؤ منڈے بیٹھ جاؤ آرام نال بیٹھا بیٹھ جاؤ مولانا پہلے کام ٹھیک کرایا کرو تمہیں پتہ ہے جب کام شروع ہو جائے پھر میں بھول جاتا میں کی گل کروں بیٹھ جا جتنے بیٹھا تو ہن گل مکن دے توجہ ہن میں پتہ ہی نہیں میں گل کیوں کرنا لگا گوشت کٹ کے اتنے جناب نے بیچا اتنے چوں بھی کسی نے نہیں ہوئی اتنے عیسائیوں کی عید آ رہی ہے تو دال سستی ہو گئی
میں کہ اتنی عیسائیت کا تینوں بڑا خیال ہے برما کے مسلمانوں کا ایک جرم میں کو نہ کرنا پڑے اتنے بھی کدی دال بھیجی نے اتنے بھی کدی گڑ بھیجے نے اتنے تو ننگیاں عورتیں پھرتیاں پہ نہ کفن نہ دفن ایتھے جناب عیسائیوں نال بڑا پیار ہو گیا تھا مسیحی بھائی تے برما والے تھوڑے دشمن ہم زمین دے پترو تے مڑ کے کہتے مولانا حل کی بات کرو میں جو دین پڑھیا ہی نہیں میں کیویں گل کراں میں تو اے پڑھیا کہ پورے قبیلے نے حضور نے کٹ دیتا مدینہ منورہ جو ایک عورت نال گستاخی کی تھی بنو قینقاع حضور نے کیوں کٹیا ایک عورت کی وجہ تو کٹیا حضور نے فرمایا میں کٹ جاؤں گا سارے نکل جاؤ ایک عورت کی وجہ تو امام ہے جی حضور تو کبھی کسی سے ناراض ہی نہیں ہے رحمت للعالمین کا یہ معنی کہ مسلمان عورت سے تو بدتمیزی کرے اور حضور اس کو کہے کچھ نہیں حضور اللہ کے بعد سب سے بڑے غیرت مند ہیں باتیں کرتے ہو تم دین تم نے پڑھا کوئی نہیں نہ تمہیں کسی چیز کا پتہ ہے اور جو دین بیان کر رہے ہیں تھانے دار تھی تقریر کرنی آ تقریر تو میں کرنی ہاں جی ہوں تھانے دار تقریر کرنی جنہوں کل والا نہیں آتی یا رحمان ملک کرنی جنہوں کل والا نہیں آتی یا اعتزاز حسن کرنی جیڑا زرداری دا اور ڈاکو دا محل پڑھے جاتے تھے انہیں کیا مولویوں کو دے نفرت کل والا پڑھن لگا تو انہوں کل والا نہ آئی میں کہا دلیلو تجھ ایڈا بڑا وکیل تو ہے تینوں کل والا نہیں آتی کتے ہو پھر ناموس رسالت تے بھونکدا ناموس رسالت تے گل کرنی ہے تو پہلے دین پڑھ کے پھر ساڑی کام کہہ دی آہو جی ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے میں اس دن پولیس والے نے پوچھا نہیں اے ڈاکو جا کے نہ روزانہ مار دیں شرک پور شریف دے علاقے او ادھروں ڈاکو آ رہے سن تے پیچھے ساتھی آ گئے تھے گولیاں مار دیتی ہیں ڈاکو نو کی تا ڈاکو مارنا کافر ہو جاتا ڈاکا مارنا جی چور بدماش گنڈا جتنا بڑا بھی کوئی گناہ حضور نے خود فرمایا اپنے بارے میں جاتے جاتے حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے ایک گلی میں حضور ملے فرمایا حذیفہ جانتے ہو انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ و نبی التوبہ وانا المکفی وانا الحاضر و نبی الملاحم فرمایا جانتے ہو میں نبی رحمت ہوں میرے ہوتے ہوئے میری امت کی شکلیں نہیں بدلے گی کوئی بندر نہیں بنے گا کوئی خنزیر نہیں بنے گا کوئی کتنا بڑا بھی گناہ کرے گا مجرم ہی ہے تسی ڈاکو 5 روزانہ مارو تے تسی عدل و انصاف دے مالک ڈاکو کی کرتا لٹتا ہی ہے نا کافر تو نہیں ہوتا تو حضور کے خلاف جڑا بند کر بغل کرے ہو کافر ہوتا کافر ہوتا کافر نو مارن والا دہشت گرد تے تسی ڈاکو نو مارو تو عدل و انصاف ہے تہاڈا میں نو دسو روزانہ ڈاکو مار دین کہندے جی پیچھے پولیس آ گئی سی پیچھے وین آ گئی سی تے اودے یار آ گئے سن تے اے ڈاکو نو روزانہ مار دین اے تے جائز ہوے تے ممتاز دہشت گرد کیویں بنیا سب تو بڑا کائنات دہشت گرد ہوے سب تو بڑا ڈاکو ہوے سب تو بڑا بدکار کائنات دا ہوے جڑا حضور دے خلاف کر دے انہاں نو تو تسی پناہ دے کے رکھی ہوئی اصغر قذاب اڈیالہ جیل وچ بیٹھا مہمان بن کے 70,000 روپے دی جیب وچوں نکلیا ڈرائیونگ کر سے کہندے جی او جھلا یہ ڈرائیونگ کر رہا 70,000 جیب وچ او جھلا جیڑا بھی حضور کے خلاف میسج بھیجے کہنے جی یہ جھلا سی پوری کائنات نہ انہوں ماں یاد آئی نہ انہوں پیو یاد آیا نہ بہنہ یاد آئی نہ مامے یاد آئے نہ خالہ یاد آئی نہ پھوپیاں یاد آئی پوری کائنات جو حضور کے خلاف میسج لکھدا جیڑا اے ہو جائے جھلا اس کتے نو تو ویسے ہی مار دینا چاہیے ایتھے تے جھلے اٹھ بھی حضور نو ویکھ کے تے مان گئے عبداللہ بن جعفر کہندے میں رسول اللہ نال ایک بار گیا اٹھ بدے ہوئے سی صاحب حضور نے پوچھا کیوں بدے انہوں نے کہا حضور ایک جھلا ہے فرمایا نو کھولو جب کھولیا تو اٹھ نسدا حضور دے پیراں تے ڈھہ پیا صحابہ کیا جی اے کی ہویا فرمایا ما بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ فرمایا زمین آسمان شے ایسی کوئی نہیں جڑی اے نہ جانتی ہوگی کہ میں اللہ دا رسول ہوں انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي
اور زرداری کا پٹھا انہیں بل پاس کروایا سندھ اسمبلی سے. انہیں کہا کہ 18 سال تک کوئی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا. دسو جی حضور کی آمد کا مقصد کیوں ہے؟ ایڈے وڈے لانتی ہو تسی. اے بل تے مودی بھی پاس نہیں کیتا, ایک امریکہ بھی پاس نہیں کیتا, ایک روس بھی پاس نہیں کیتا. ذلیلو دھل دھل کتے و مالک نہیں پہ گئے. حضور نے خود فرمایا مان الماہی, مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا. اور پیروں اور مولویوں پر حضور نے تشریح نہیں رکھی, مطلب ڈنڈی نماز جا. آج اسلام امن کا درس دیتا ہے. جتنی بھی حکومتی مولوی اسلام امن کا درس دیتا ہے, اس ملا کو پوچھو بدر حضور امن کا درس دین گئے سن کتنے کے اردو نصارہ بہت. میں میرے کو آیا جرمن کا صحافی انٹرویو لے نال اپنی پوری ٹیم لے گئے. بڑا انہوں نے منصوبہ بنایا مولوی ڈال ہوگی. 2 سوالوں تو بعد خود ڈر پہ 2 سوالوں تو بعد میں انہوں کیا میں کہا ساڑی جان چھڑ دے ہو تسی آسیہ مسیح چوڑی دی جان چھڑ دے ہو. کہنے لگا کیوں؟ میں کہتے میں نے لے چل جو بعد میں نے کوئی عیسائی ویک کے پریشان ہو یا تھے کسی عیسائی نے میری مسیح تو باہر لے آتے میں ویک کو پریشان ہوں. جھاڑو دے میں پکڑاواں گے, جھاڑو دے 10 روپے اور لے لیا. کہنے لگا ہمیں تو اطلاع ملتی ہے کہ وہاں اتنی سخت کلیش ہے مسلمانوں کی اور مسیحوں کے حالات بڑے تنگ ہیں. میں کہا میں تنگ لے چلنا 10 کسے لاجت مسیحوں کو پریشانی. میں کہا رہ گئی گل ایدی ایک گل یاد رکھ, امت سب کچھ تباہ کر سکتی, گستاخی رسول کے لیے معافی نہیں. اور کہنے لگا اتنا حساس مسئلہ ہے. میں نے کہا ہاں یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. پھر میں انہوں ایک گل کی تھی تو دیکھا جو آنسو آ گئے. میں انہوں کیا فتح مکہ والے دن ایک کتی سوئی پئی سی. میرے آقا مولا تو قریب تو گزرے کتی کے بچے سن. ایک صحابی نے حضور نے کھڑا کر دیتا, فرمایا کہ کھڑے رہو 10,000 میرے غلاموں گزرنا ہے, یہ نہ ہوئے کہ کتی کے بچے کسی پیروں تھلے آ جائے. وہ میری گل ہے توجہ نہ سن رہا. میں کہا ایک گل سنی ہے, کہنا ہاں. میں کہا دوسری طرف ایک انسان کعبے کے خلاف نہ لپٹے ہوئے سے ابن خطل وہ گستاخ رسول سی. صحابہ نے عرض کی تھی حضور وہ کعبے کے خلاف نہ لپٹیا ہون, فرمایا اقتلوہ اسی قتل کر دو. میں انہوں کیا فتح مکہ والے دن کتی کے بچے لیکن ابن خطل کیوں نہ بچیا؟ کہنے لگا یہ واقعی ہے بات. میں نے کہا یہ واقعی ہے. انہیں 3 باری پوچھا تو بات کہنے لگا بات تھی بات سامتے اسلام میں دسے ہی نہیں گئے جب دوسری گل وہ دی اکھا جو آنسو آ گئے. کہنے لگا واقعی یہ بات. میں کہا جلے آؤ تو کہنے لگا ہمیں تو یہ نہیں پتا, ہمیں تو یہی ہے مسلمان ڈنڈے اٹھائے. میں کہا نا گل بھی جو ہو رہے. پھر انہوں نے کیا بھئی مسلمان جو مسلم سکالر ہیں دنیا میں آپ کو ان سے رابطہ ہے؟ میں انہوں کیا میں کہ جو ناراض نہ ہوئے تو میں تیرے لئے گل کر کہنے لگا کرو. میں کہو ساڑھے سکالر نہیں ہو تو آڈے کہنے وہ ہس کے کہنے لگا گل دیں جی اللہ. میں انہوں پھر چادر دیتی سونی جی. کہنے لگا میری جنانی واسطے بھی دیو. اگر وہ بھی دیتی. میں کہا اور 10 کی چاہیے. کہنے لگا بس. میں کہا پتہ میں تن چادر کیوں دیتی؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا میرے آقا و مولا ظاہری دنیا تشریف لے جا رہے سن, حضور 3 گلاں فرمائیاں. انہوں نے جو اے بی سی کہ وَعَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ کہ میرا جو بھی نائب بنے جتنی بھی دنیا میرے پاس آتی تھی ملنے کے لیے جس طرح میں ان کو تحفے دیتا تھا اس پر لازم ہے کو ایسی تحفے دے. میں نے کہا اس لیے تو میرے پاس آیا, میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا. وہ بیٹھ گیا رونا. انہوں نے کہا تمہارے نبی نے فرمایا. میں کہا وہ فرمایا وہ فرمایا. کہنے لگا بات سی جدو اسی آپو ذلیل ہاں. اسا حضور دے دین دی تشریح کدی نہ کیتی. اسی کہنے ہیں سانو منو, اسا تے اپنے آپ نو منانے ہاں. ہاں مولی خادم کتے کو کون جانتا ہے؟ اس گلی میں تو جانتا ہوگا, اگلی میں جانتا ہوگا. میں نہیں پڑھیا. کسے صحابی کو کسی نے پوچھا تسی کون ہو؟ خالد بن ولید نو بھی جرجا نامی جگہ یرموک اس سے بسالات پوچھا خالد آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا تے کریم آدمی دھوکہ نہیں دیندہ, کیونکہ جنگ بڑی تیار سی. وہ کہا میں تمہارے سامنے آگے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, تسی جھوٹ نہیں بولنا آزاد آدمی ہو. تے میں سنے اچھا بندہ دھوکہ نہیں دیندہ, اے نو میں تمہارے گل کرا تسی میں تلوار مار دو. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے آسمان سے تمہارے نبی پر تلوار نازل کی ہے اور وہ تلوار آپ کے نبی نے آپ کو دی ہے, آپ جس طرف جاتے ہیں ہر چیز کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں.
کیوں جی گالوں نے پھر حضور دی کی تھی اے نہیں کہ خالد تیرے بازو میں بڑی طاقت ہے سنا تیرا خاندان بڑا بڑا ہے فلانا فلانا ماں انہوں نے پوچھا دسو آسمان تو اللہ نے تلوار نازل کی تھی وہ تلوار اللہ نے اپنے نبیوں تے پھر نبی نے تو آنو دی تھی خالد بن ولید فرمان لگے نہیں نہیں انج گال نہیں گال میں جو ہو رہے اور میری گال دی سمجھ آئی یعنی میں کہتا ہوں گال میں جو ہو رہے انہوں نے کہا انج گال نہیں تو انہوں نے کہا فیما سمیتا سیف اللہ پھر تو اڈانا اللہ دی تلوار کیوں رکھا گیا خالد بن ولید گل کی تھی فقال رسول اللہ لی انت سیف من سیوف اللہ میں کہلیا گل میں جو ہو رہے میں نے رسول اللہ فرمایا سی کہ خالد اللہ دی تلواروں میں جو تلوار ہے خالد بن ولید کی ٹوپی ڈھا پہ جا کے یرمو کے صحابہ کا ٹوپی تلاش کرو فیضا یا کلام صبح الخلقت پرانی ٹوپی صحابہ کے اس پرانی ٹوپی واسطے تو اتنی محنت کرائی آپ نے فرمایا نہیں گال وچ ہو رہے گال وچ ہو رہے لگا گال وچ ہو رہے انہوں نے کہا کی گل ہے فرمایا اس ٹوپی وچ رسول اللہ دے بال مبارک اے گل میں تو جدوں بھی پوچھا انہوں نے کہا دسو جی تواڈے نبی دی شان کی دسو جی تواڈے نبی دی شان کی ایتھے مولوی کہندے مینوں منو پیر کہندے میرے مرید بنو حضور دیاں گلاں کیتیاں ہوندیاں تے چلو اینج ہونا اسی اپنی دستے رہے سانو منو ساڑھے حضرت صاحب فلانے ساڑھے حضرت کے اتنے مرید ہیں میں کہوں مرید پھر اسلام دے کام دے کوئی نہ آئے ایدے دے بڑھے صحابی بھی اسلام دے کام آ گئے ہاتھ کٹے ہوئے بھی اسلام دے کام آ گئے نابینے بھی اسلام دے کام آ گئے اے لکھاں پھر کس واسطے پاڑ کے رکھے نے جدو رسول اللہ دی عزت واسطے بھی ایک کام نہ آئے زنا دے بل پاس ہوئے ایک کام نہ آئے سورہ توبہ دے انفال کٹی گئی پھر بھی پاس نہ ہوئے اے جناب غیرت دے قتل ہوتے کیا کہ جناب ایک انہوں معافی نہیں ہو سکتی اے بل بھی پاس ہوئے تے تسی کوئی نہ بولے تے دسو پھر کیڑا موقع ہونا ہے جدو تس تواڈے مرید تے تسی باہر نکلنا ہے یہ تو شام دے حالات پیدا ہو جان گے اس ویلے پھر کدھر نسل دی راہ بھی نہیں لبنی ہاں اے میری گل یاد رکھنا آج موقع ہے پوری پاکستانی کھڑے ہون اور حضور دی عزت تے کھڑے ہون جنہاں اپنے نبی دی عزت تے کام نہیں کیتا انہاں دا بچنا کچھ نہیں ابھی شک میری گل نوٹ رکھنا ہاں میں لکھ کے تانوں دے دا گل ہاں جنہاں اپنیاں پگڑیاں بچائیاں نا تے اپنیاں عزتاں تے اپنے جناب میں مرید تے اپنے مدرسے جنہ بچائے ہر شہر ختم ہو جانی انہاں نوں نسن دا موقع بھی نہیں لبنا اس دن انہاں نوں یاد آنا ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ ہوئے اساں کی کیتا اپنی پگڑیاں بچائیاں سن اس ویلے تو پگڑی نہیں سی اترنی اسلام پگڑی نہیں اترن دیندا مصعب بن عمیر میدان عہد کھڑے حضور نے فرمایا مصعب ادھر آؤ اور مصعب تے ایسا نہیں ہو تو فرشتے سن عرض کی تھی حضور تسی مصعب نو بلایا تے میں مصعب کوئی نہیں فرمایا یہاں کیسے جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہو عرض کی کہ جب مصعب بن عمیر شہید ہونے لگے تو اللہ رب العالمین نے مجھے یعنی فرشتے کو کہا دوڑ کر جاؤ میرے نبی کا جھنڈا نہیں گرنا چاہیے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 کیا ہی ذوق افلا شفاعت ہے تمہاری اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری اور خامۂ قدرت کا حسن دستکاری اور کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری لو جی اے جڑی تصویر اعلیٰ حضرت بریلوی بیان کی تھی سبحان اللہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی فرمانے حضور کا چہرہ انور کیسے تھا حضور کی زلفیں کیسی تھی حضور کی ابرو کیسے تھے حضور چلتے کیسے تھے حضور کا لہجہ کیسا تھا حضور سخی کتنے تھے اور جب کوئی اچانک دیکھتا تو کیا کہتا جب قریب آتا تو پھر کیا کہتا
عن علی ابن ابی طالب مولانا پڑھ دے عن علی ابن ابی طالب قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القدر ولا بالصبر كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمتلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ابعد العينين اغضب الاشفار جليل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسر الكفين والقدمين اذا مشى تطلع كانما ينحط من سبب واذا التفت مان بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجرد الناس صدرا واصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نائد لم أر قبله ولا بعده مثلا خامہ قدرت کا حسن دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری جی دبئی میں مسلم کانفرنس ہو رہی ہے جس میں قیدیانی کوئی مطلب میں کی کرا جنہاں کو جلے میں تو گل ہی کر سکنا میں تے میرے خلاف تو کتے تک انہوں نے تکلیف ہوئی کھڑی بہت زیادہ میں قیدیانیوں کے خلاف گل کرنے لگا میں اس کو بات کی گل کر سکتا میں قیدیانیوں تو سنو جی مرزائیوں کے خلاف میں گل کرنے لگا اپنی ذمہ داری تھی مولانا تو ساڑھے ذمہ دار میں اپنی میرا نام خادم حسین رضوی ہے اساں زندگی نو کی کرنا چلے اجے ہاں کیوں جی اساں زندگی نو کی کرنا جدوں حضور دے دشمن ختم دے تاج نو پہن والے انہاں نو بھی ایتھے جناب پروٹوکول دیتے جان اور انہاں نو بیٹھ برا کیا جائے اور وہ بھی مسیتاں تے چڑھ کے 12 ربیع الاول نو فائرنگ کرن تے بڑے حضور دے نام تے ملک تے سانو قوم بھی کہے ہلکی بات کرو حکمران تو کہنے چاہیے انہوں نے ہلکی بات کرو ایسے جڑے جتنے حکومتی چمچے بیٹھے ہونے وہ لکھی جا رہے ہیں مولانا لکھنے دی ضرورت نہیں ٹیپ کر کے سناؤ اپنے ابا جی بالکل کیوں بے شک سانو کسی نہیں کہ باہر ہی کوئی نہیں کدی آیا باہر تے تاں آوے جب یہ سدا رہنا ہوئے جہاز میں چو چو کر دے بھی تو لوگ مر گئے کیوں بے شک آج میں پڑھے سی آج باہر لکھے سانگ لے ایک منڈے نے وہ کانے ٹوٹیاں لا کے موبائل سن رہے سن تو ٹرین گزر گئی کیوں جی ٹرین تو انجے بھی گزر جانی آن منڈے ہوں تو ممتاز بھی تو پھندہ پایا نا ممتاز بھی تو پھندہ پایا ایسی پہچان ہی ہے جے نہیں ہوئی ایویں ڈاکٹر نے کیا ہوتا جبڑا لے جاؤ تو ممتاز جو تمہارے ہاں ساری دنیا جان دی سی ہے ممتاز واسی تیرا نام رہے گا 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 12 ربیع الاول شریف والے دن غازی ممتاز صاحب کی قبر تے کم از کم 50,000 بندے نے حاضری دی انہاں دے ابا جی نے میں نے دسیا اسی جام کہنے لگے دساں کی ہویا میں کہ ہوا کہنا مری تک جلوس آئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے اسی تو انہوں نے استقبال کر کر کے تھک گئے لوگ ہوئے 12 ربیع الاول شریف تے ممتاز دے نظام سے کیوں آئے گل وچ ہو رہی بیٹھے جب تک سورج چاند رہے گا ممتاز سبحان اللہ اے ممتاز سارے نے کیا ڈھا یہ تاں جو تھم قیدیانی بھی جمع ہو رہا ہے مسلم کانفرنس جمع ہو رہے ہیں انہوں نے پہ کرنا کہ وہ تو بیٹھ کے جی یہی کرنا ہے برما کے مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے جی یہ کوئی تھوڑا عثمان غنی کی شہادت کی خبر آوے تو رسول اللہ فرمانے تھے موت ہوتے بیٹھ کر سارے عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے
اسے تھوڑی کسی نے بہت پہ گئی اسی برما دے مسلمانوں کا بدلہ لینا شام کے مسلمانوں کا بدلہ لینا افغانستان کا بدلہ لینا ایران کا بدلہ لینا شام کا لینا انہوں نے تھوڑے ایران کے بدلے لینے ہوتے اتنے بیٹھ کے جناب فوج سٹار ہوٹل ہے مسلم سکالر تقریر کریں گے تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا ہاں بالکل مولوی تقریر کر کے فارغ نعت خان نعتہ پڑھ کے فارغ قاری ہاتھ رکھ کے فارغ امام تبرک کا کے فارغ برما وال کے لیے جانا ہے چلے ہوئے ہاں برما وال ہو جائے گا جنہیں پیٹ ہوتے پتھر بدے ہوئے گا 20 قسم کے کھانے کھا کے نیند آنی آن کے برما وال لوگ چلنے چلے ہوئے ہاں میں سچی بات نہ گل کر رہا ہوں کسی نے بھی برما وال نہیں جانا اے کانفرنس ہے اسی واسطے بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رمیا ہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ ہاں انہوں نے یہ سکھانا ہے کہ امن سے رہو ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب تو اس واسطے اتنے نہ جمع ہونا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید الحمدللہ کے والناس تک ایک آیت بھی نہ ملی تو پیش کرن ایک آیت جہدے وچ اسلام کہندا ہوئے مسلمان سر جھکا کے جیون یہ کہتے ہیں پورے قرآن کدھر بھی کوئی نہیں مسلمان سر جھکا کے جیون قرآن تو کہتا ہے مسلمان سر اٹھا کے جیون اقبال کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شرابہ ایک گل وچ ہو رہے جڑی ایسا سارے سکالر نال بھی کیوں جی جب جنگ یمامہ ہوئی تے صحابہ سکالر جمع کیتے ہوتے کہ سکالر کیڑے نا صدیق اکبر فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے نکلے ہو تو میدان یمامہ میں اتنے کہتے نہیں حضرت صاحب مولوی خادم بڑا قیمتی مولانا دی پگڑی تو کوئی نہیں قیمتی اے مولانا دی زلفہ بھی کوئی نہیں قیمتی انہاں دی زلفہ تو نپ کیوں نہ گھسیٹیا مولانا نے میرے نال تھانے میں جانا پیا تے جڑے مولوی اندر بیٹھے رہے انہاں دا ٹائم بھی گزر گیا میری والدہ کہندے نے پترا جے دودھ پیتا رات دی بھی گزر گئی جے پانی پیتا رات دی بھی سبحان اللہ تو سارے دی مولانا ساڈی بھی گزر گئی تے جڑے اندر بیٹھے رہے چو چو کرتے رہے حالات نہیں ٹھیک تے گل انہاں دی بھی گزر گئی اوتھے نہیں آنا اسرائیل اے جڑے بڈھے روزانہ 20 ٹیسٹ کرا دے ڈاکٹر رکھیا جی آج بلڈ پریشر 1 منٹ اوپر ہو گیا 1 منٹ تھلے ہو گیا تے او بڈھے کدی نہیں مرے جڑے ہر ویلے دل چیک کرا دے انہاں دے دل کدی نہیں پھٹیا نا جو قضا یا طبیب ابلہا شود آن دوا در نفع خود گمراہ شود مولانا روح فرماندے جے تو تقدیر آوے نا تے موت آوے ڈاکٹر بھی جلے ہو جانے ٹھیک ہے تے لانا سی دوسری طرف لا دو موت تے آنی ہو ڈاکٹر جڑے 24 گھنٹے ٹیسٹ کرانے انہوں نے موت کد نہیں آئیاں موت تے آوی لیکن چوں کرتے بھی آ گئی میں پوچھا غازی اپنا اقبال کو میں کہتا سوئے اے جڑا ساری زندگی کا اندر ہے اللہ کے راہ میں انہاں نوں کبھی نہیں آیا رسول اللہ کا بھی راہ ہے کسی نے نہ انہاں کو سنیا ہو اللہ کی راہ میں کہتا سوئے تے سارے رشتہ دار جفے پا کے روندے رہے ساڈا اللہ کی راہ میں چلانے والا چلا گیا او ایئرپورٹ تے بھی جناب حال فریاد پئی میں ملک بشیر صاحب کو پوچھا پیر افضل قادری صاحب دی والدہ دا جنازہ سی ہزاراں علماء مشائخ موجود سن میں کہا بابا جدوں تیرے پتر دا پھانسی ہو گئی تے واپس لے آئے ممتاز نوں چک کے تے تو رویا تے ملک بشیر صاحب دونوں کہنے لگے ہنس کے کتھے رویا مولانا میں کہا جی او پتر مرے تے لوگ رو پون ملک بشیر کیوں نہیں رویا بس اتنی بات ملک بشیر کیوں نہیں رویا کیوں جی یہ اچانک گیا تو بہنا سامنے روانہ کر رہی ہیں سن بہنا بھی بڑیاں بہنا سن ممتاز تو سب تو نکل سی نا بہنا بھی روانہ کر رہی ہیں 5 سالہ پتر بھی جا رہا برا بھی جا رہا ہے بابا بھی جا رہا ممتاز ہے کیوں چلے ایک تے اچانک مریا نا جناب ایک ساپوں مدر روانہ کر رہے ہوئے کہ جاؤ جی پھندے تے لٹک جاؤ میں اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال ہے کی بڑھیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دھونا مراد پا گئے 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 تیری نگاہ
ایسے گل کے پورا کفر پریشان ہے ممتاز رویا کیوں اینجن چلیا میں کہا اقبال پھندہ بھی کدی کسے چمیا کہنے لگا نہیں پھندے نہ سوڑ کے لوگ ویسے مر جانے میں کہا پھر ممتاز کیوں چمیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 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 عقل دیا تو جستجو عشق حضور و اضطراب میں کہا اقبال بندہ کالج پاس بھی کدی کوئی ہسیا کہنے لگا نہیں میں کہا ممتاز کیوں ہسیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 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 پیر محمد افضل قادری صاحب دے والد صاحب والدہ دے جنازے تھے میں ملک صاحب کو ہزارہ علماء کے مشاہد کی موجودگی پوچھا میں کہا لوگ کہنے ملک خادم جن اپنے کو گلا کرنا میں کہا دسو جی جب ممتاز ہوں وہ دے وچ ایمبولینس پا کے لے آئے تے تسی پھر کی ویکھے سی وہ دوروں کہنے لگے کی ویکھے سی ممتاز اٹھ پے سی پھر اور کی ویکھے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں میں ہزاراں دے سامنے پوچھا تاکہ دنیا گواہ ہو جائے کہنے لگے جب میرے پترے نو لے آئے نا بھی وہ تے پا کے ایمبولینس وچ تے میں کہا اوئے ڈگی کھولو میں ویکھاں تے صحیح میرا پتر کیویں دولہا بن کے آیا میں کہا اقبال اے بھی کدی ہویا پتر پھانسی تو آوے تے پیو کبھی دولہا بن کے آیا کہتا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 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 عقل دیا کو جستجو عشق و اضطراب لو جی غازی ممتاز دے اس طرح اٹھن دی برکت نال واہ میں حدیث پاک پڑھا لوں سبحان اللہ سبحان اللہ لمبی پڑھا کہ چھوٹی پڑھا لمبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عن الحسن ابن علی اے امام حسن پڑھو سبحان اللہ عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی آلا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وناشتری یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو بدر تلال والقمر لیلت البدر اطول من المرموع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشارع فرقت عقیدتم فرقها وإلا فلا يجاوز شعر شحمت وزنه إذ ووفره أظهر اللون واسع الجميل أزج الحواجب بصوابها من غير قرن بينهما يركم يدره الغضب أفنى العلمين له نور يحسبه من لم يتعمله أشم كسر لحية سعد الخطين دري الفم مفرج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطل متماسك سباع الخضر والصدر عريض الصدر وعيد ما بين منكبين ضحم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عالي الصديين والبطن مما سوى ذلك أشهر الزراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحم الراس الراحة بجسر الكفين والقدمين سائل الأطراف وقال شاعر الأطراف حمصام اللحم سيد مسيح القدمين يقبل عنهم الماء إذا زال زال قدم يخطو تكيفا ويمشي حولا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب فإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوع أصحابه يبدأ من نبي السلام لبيك 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 يا رسول الله لبيك
سرى من طلعته وشذ بدا من وفرته اذ وفره اظهر اللون. امام حسن نے ایک گل کی تھی جب پیر میرے علی شاہ ویکھیا انہاں زلفاں نوں پھر پیر صاحب نے بنایا الطيف سرى من طلعته والشذ بدا من وفرته فسكت هنا من نظرته نैنا دیا فوجاں جد چڑیاں نظر الى اللہ اکثر من نظر الى السماء. امام حسن نے ایک گل کی تھی پیر میرے علی شاہ نے کیا الطيف سرى من طلعته والشذ بدا من وفرته فسكت هنا من نظرته نैنا دیا فوجاں جد چڑیاں اذ وفر وظهر الله الناصر الجميل ازيت حوالي المصائب سلام القرن. امام حسن فرماتے ہیں میرے نانے جان ابرو اتنے سونے اتنے باریک میں پیر صاحب کو فرمایا تسی کی ویکھیا فرمایا تو ابرو قوس مثال حسن جب موقع بیاد تیر چھکن لبا میں کر کیوں جی حضور کا منہ دلی الفم. امام حسن نے فرمایا میرے نانا جان کا بندہ منہ مبارک ویکھدا سی تے پھر ویکھدا ہی رہ جاندا سی. میں پیر صاحب نے پوچھا تسی کی ویکھیا فرمایا تو ابرو قوس مثال حسن جب موقع بیاد تیر چھکن لبا سرخاں کھانے لال یمن چپتا موتی دیا ہلڑیاں. امام حسن نے فرمایا مخلج الاسنان کہ میرے نانا جان دے جڑے سامنے والے دند مبارک سن نا انہاں وچ تھوڑا جہا وقفہ سی مخلج الاسنان. تے میں پیر میرے علی شاہ صاحب کو پوچھا تسی کی ویکھیا فرمایا تو ابرو قوس مثال حسن جب موقع بیاد تیر چھکن لبا سرخاں کھانے لال یمن چپتا موتی دیا ہلڑیاں یفتر مثل حب الغمام. دوسری حدیث سے امام حسن فرماتے تھے تو میرے نانا جان گل کرتے سن نا اینجے آپ دے دان مبارک نے محسوس ہونے سی جب آسمان تو چٹے اولے برس. وہ بھی حدیث پڑھ دیں وہ بھی میں حدیث پڑھ دیں سبحان اللہ. آخری سب تو بڑی ہے چوتھی امام حسین عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن ابي عامر وكان وصافا قلت صف لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان قائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتعلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم باشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا صدور ولا تفسير ليس بالكافي ولا بالمهين يقيم النعمة ويتقى لا يظن منها شيئا غير أن لم يكن يظن زواكا ولا ينبغي ولا تضره الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لكذب شيئا حتى ينتصر له ولا ينظر لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفي كلها وإذا تعجب كذبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة يمنى قطن إبهامه اليسرى وإذا غيظ أعرض وأشاح وإذا فرغ رد الضرب الجمل تحكي التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. صاحب کہنے لگے بھائی امام حسن تے پھر ویکھیا بھی صحیح تے پھر بڑے بھی آئے تے پھر اپنے ماموں جان کو بھی پوچھا تے میں تے بڑے عرصے بعد آیا تے پھر میں کہا بھائی میرے کو تے اتنی لمبی گل نہیں ہو سکتی میں کہا کچھ تو بیان کرو نا میں سورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہان آکھا سچ آکھا رب دی شان آکھا شان سب پڑھیا یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ جسے اس صورت تھی بے وحدت پوریاں جل گھڑیاں دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی عین حقیقت دا پر کم نہیں بے صورت دا. ساری زندگی اللہ کی رائے کرتے رہے پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی برویاں کوئی لہکریاں قرآن حضرت بریلوی کرے یا مجدد انتشانی کرے یا پیر میرے علی شاہ کرے. پیر میرے علی شاہ صاحب آخر تے پھر روندے ہی رہے بیچارے
آجی لاہو مخت مخطط خود یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سلم ایک ہم سے بیر نشان کر سکتا بے شک ساڑھے نات خان کہنے حضور اکھاں دا بوا کھولیا تھک گئیاں میں کہ کم کی کیتے ہوئے اللہ کی کم کیتے ہیں اسی آج تک انہوں حضور کی ناموس واسطے باہر نکل چلی گئی پھر میرے نشاہ انگریزہ نہ ٹکر لئی انگریزہ دا لگے ہویا پودا ہو کھیڑ کے اگلا دیتی پھر میرے نشاہ تھا رات محمد عربی کا غلام آیا انہاں دی سلطنت تے سورج نہیں سی غروب ہوندا پیر میرا علی شاہ موٹے تے جناب رومال رکھ کے پگڑی باندھ کے گورڑ شریف تو چلے نہ ہٹو نہ بچو نہ آگے نہ پیچھے میں آکھا جی کیڑی پاور نہ چلے ہو فرمایا جنہ مال کا حکم دیتا انہاں دی پاور نہ چلے ہو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ میں کہا جناب اتنے تے ایجنسیاں کمان 14 اگست کا جلسہ بھی جائز ہے ایجنسیاں کمان تے جناب تے مارے چڑھ بھی جائز ہے ایجنسیاں کمان تے 16 دسمبر تک بھی جائز ہے او دے واسطے بساں بھی آنیاں جائز ہے تے میں کہا صرف ناجائز کا ایجنسیاں کمان تے سب کچھ جائز ہے کیونکہ پیچھے چابی جو ان کے پاس ہے میں پیر میرے نشاہ کو پوچھا میں کہا جی تو ہڈی چابی کتے کول سی معلوم کولنے چاہیے تو کون لے آیا فرمایا وہی لے آیا جنہوں نے کہا کہ میں دعویٰ کی تو میں کہا کھانے اور تو کہنا میں نبی ہوں میں صدیوں بعد غلام ہوں میدان اللہ جنہا قلم خود چلے ہفتے میں کہا جی کدی پاور نال کیا میں ایجنسیاں دی پاور نال نہیں کیا گل وچ ہو رہے مولانا ہے جڑے جلسہ کرا رہے ہیں ایجنسیاں دی پاور نال چھوڑا جڑے ایجنسیاں دے ٹول پیٹ کو خود پریشان ہے کیا ہو رہا ہے میں کہا حضور کی شان بیان ہو رہی ہے کیوں جی ہم سے اگر مگر تو ہوتا نہیں ہندوؤں نے بٹھا کے یہودیوں نے بٹھا کے کیا اسلام امن کا درس دیتا ہے میں تو کتنے نہیں پڑھے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام تو بڑھے نے جنگ جربو کے پلائے جانا نبی نے بھی جنگ جربو کے پلائے جانا کیوں جی جنگ قادسیہ بھی پلائے جانا کیوں جی ہاتھ کٹے بھی لائے جانا پترہ نے بھی لائے جانا پیو نے بھی لائے جانا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہوئے تو مایوری بھی چل پہنے حضرت نے ہمارا بھی چل پہ دیا 11 زخم حضور دے وجہ تو کھاتے میدانے کو دے حضور تا دفاع کر دیا 11 زخم لگ گئے ہمیں ہمارا اے مسلمانہ دیا ماں جنہی پتر میں کہتے ہیں باہر نکلی اے مسلمانہ دی ماں میں 2 پتر تے شور لڑن آئے بیٹھا پتہ چلے حضور تے حملہ ہو گیا خود بھی آ گئی ہیں پھر تماشا آ کے نہیں بیکھیا رسول اللہ تا دفاع کیتا اس انداز سے دفاع کیتا کہ حضور نے دعا دیتی سارے گھر والے میں برکت ہوئے عرض کی تھی آج یہ دعا نہیں چاہیے تھی آج یہ دعا چاہیے جنت جس مقام میں آپ نے رہنا ہے جگہ چاہیے تو کیڑی مان تے کہنا قبر جانے یا نبی جانے تو کیڑے مانا تے لوگاں نو جناب سود خوراں حرام خور کو ایک تتی چھوڑ دیں کہتے اے بھی عاشق رسول ہے عاشق رسول میں ہمارا سبحان اللہ آج حضور کا دفاع کر دیا حضور نے فرمایا اللہم اجعل عمر فقائی فی الجنہ یا اللہ جنت میں جس مقام میں میں نے رہنا ہے ان کو میری غلامی عطا فرما ہمیں ہمارا اتنی خوش ہوئیاں عرض کی تھی بس 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 لا ابالی ما اصابنی من امر الدنیا آپ حضور دنیا میں جو مرضی ہو جائے بس یہی دعا چاہیے تھی جو آج مل گئی سبحان اللہ پھر اپنا پتر بھی بھیج دیتا ختم نبوت دکھاتے سے ایسے تو بات ہی ہو رہے بے شک حضرت عبید بن زید گئے نہیں جی بے شک گئے عبید بن زید گئے انہیں آپ کو گرفتار کر لیا وہ کہنے لگا کلما قال له تشهد انی رسول اللہ جدوں بھی وہ بکواس کرتا سی تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں آپ فرمانے لا اسمع وراکا یہ لفظ بھی مل گئے میں لا اسمع وراکا کی بک بک کی تھی جانے تیری بک بک میں نے سنی نہیں کوئی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تلوار لے کے اتنے کھڑا ہو گیا مسلمہ قذاب کلما قال له تشهد انی رسول اللہ جدوں کہنے سی کہ میں تو گواہی دینا ہوں فرمایا کی بکواس کرنا جدوں کہنے فیضا قال له تشهد ان محمد رسول اللہ جدوں کہنے سی نا بتاؤ تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ حضور اللہ کے رسول فرمایا ہاں اور ایٹا غصہ آیا تلوار لے کے کھڑا گیا قطع عضوان اللہ آپ دا ایک عضو نے کٹیا حتی قطع یدیہ من المنکبین ورجلہ من البرکین ایک ایک عضو کٹیا آپ کا اینجن عضو کٹ دیا
ایتھے تک بازو کٹ دیتے ایتھے تک لتاں کٹ دیتی ہیں تے ہر باری پوچھتا سی دس میں کون آپ فرماتے تو کون ہے رسول دے رسول اللہ ہی پھر این ختم نبوت ہوتے گل ہوتی نا گھر بیٹھ کے ختم نبوت پر باتیں کرنا ہاں آپ تو پھر سما حرکہ بالنار پھر اتنا جسم بچے انہیں آگ بھی چھوڑ دیتا آگے چھوڑ دیتا رفیق لذالک لا ينزع عن قولی ولا يرجع عما بدا بی حتی مات فی النار جڑا پہلے دعویٰ کیتا سی نا ایتھوں کٹ دیاں آگے جلدے بھی پھر انہیں پوچھا دسو میں کون ہوں میں کی کتیا بھاؤں تو کون ہے رسول تو رسول اللہ ہی ہے اے مسلمانہ دیا مامان 11 زخم آبو کھاتے پتر پہلے کٹوایا پھر جلوایا ایک ہی پتر بچہ حضرت عبداللہ تے جنگ یمامہ ہوئی تے آپ فرمایا میں دوسرا پتر بھی دینا ہے میں کہا اقبال 11 زخم کھا کے ایک پتر کٹوا کے جلوا کے مایونی پھر کیوں کہا دینا اور پتر دینا ہے کہا لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 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 صدیق اکبر اجے تک انہاں دی قدر و قیمت نہیں بھولے اسی ممتاز نوں پھٹے چاڑ کے حضور دی عزت دی کیڑی قیمت پائیے آج بھی تو ہمیں حساب دینا ہے تے کل بھی دینا ہے تہاڈی نسل بھی دینا ہے جب یہ صدیق اکبر کول گئیاں نا کہ میں جانا چاہتی ہوں جنگ یمامہ میں اور اپنے ہاتھ سے مسلمہ کو مارنا چاہتی ہوں عورت ہو کے مارنا چاہنیاں صدیق اکبر فرمایا کہ قد عرفنا کے وعرفنا جرأت کے فرمایا سانو میدان حدیبیہ اوت بھولیا کوئی نہیں تے حبیب بن زید دی شہادت بھولی کوئی نہیں اسی تو آنو نہیں جان دیا تو آڑیاں بہادریاں نہیں جان دیا ایتے تے پتران بخار ہو جائے تے ماما آسو بہاب آگیا کھنچ چھڑ دے دیان تے تو پتر کٹوایا بھی صحیح جلوایا بھی صحیح خود زخم بھی کھا دے پھر دوسرا لے کے پھر جانی ہاں آپ نے فرمایا میں درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتا فاخر جی اللہ بسم اللہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ جائیں کیوں جی پھر حضرت عمر دا دور آیا تے سونی جی چادر آ گئی ہاں جی سونی جی چادر آ گئی تے صحابہ نے کیا انہوں دے دے انہوں نے فرمایا نا 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 میں عمارہ نو دے رہی ایسے نہ صدیق انہوں دی قدر بھولے نہ عمر بھولے تسی حضور دے عاشقان جنہ اس طرح دے پہرے دیتے تسی انہوں نے پھٹے کر دے پھر موٹر وے دے افتتاح کر کے کہتے ہو ہم نے قوم کی بڑی خدمت کیا کہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون جس ویلے ممتاز رسول اللہ دے کول کھڑا ہوئے گا تو تسا کس منہ نال حضور دے سامنے جاؤ گے حضور سامنے بات کرو ذلیلو تو سب امت مسلمہ دا سر کٹوا کے رکھ دیتا آج تے موقع سی کفر نو جواب دین دا کہ اوئے یہ 1929 نہیں ہے یہ 2016 ہے 1929 ذلیلو تم تھے اب محمد عربی کے غلام ہیں اب عاشق پھٹے نہیں لگائے جائیں گے کام تو آج تھا جواب دینے کا لیکن ان غلاموں کو کیا پتا تھا کہ عمارہ کی عزت کیسے ہوئی ہاں جی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے حضرت عمر فرماتے ہوں گے سن حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں کان ابو بکر اذا ذکر یوم احد قال ذلك اليوم كله لطلحہ صحابہ سے نہ بولے افضل الخلق بعد الرسل جدو بھی میدان احد کا ذکر فرماندے سن ام المومنین فرمانیاں میرے ابا جی کہتے سن احد والا دن دا سارا ہی طلحہ لے گئے اتنے میں یار ہی ایسی قسم یاد رکھا آج تسی سارے اسلام ان پسے پوچھ سکتے تھے ساڑھے تے پاک نہیں ولی خادم تقریر نہیں کرے گا کیوں جی ولی خادم نہیں کرے گا فلاں علاقے میں نہیں جائے گا ولی خادم نہیں جائے گا تو دین ڈھائے پیڑا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تسی کی سمجھو خادم کا پابندی نہیں تو اور اللہ پیدا کر دے گا اور بڑے بڑے شیر اللہ اسلام کا کام تو ہونا ہے انگریزاں مولانا نے جسم تستری پھیر کے مرجن نمک بھر کے کیا بابا مار دیں گے کہ فائدہ نہیں کافی آپ نے فرمایا ذلیل کے بچوں کیا بات تم کرتے ہو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا
مولانا جسم تے استری پھری ہوے انگریزاں پھیری ہو او بھی کولے دی استری ہوے پھر مرچاں تے نمک بھرے ہوے پھر پھانسی دا پھندا لگے ہوے پھر بابا انجن کیوں چلے آ میں اقبال کو پوچھا میں کہا راتی استری پھر جائے مرچاں تے نمک بھر دیں سویرے پھر بابا پھندے نو ویکھ کے کیوں چلے آ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دھونوں مرابا 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 لو جی حضرت ام عمارہ کیبلوں پر بیٹھ کر کنجریاں ممتاز کا مذاق اڑاتی ہیں کنجریاں بیٹھ کر ناموس رسالت کے خلاف بھونکتی ہیں یہ سارا کچھ نبی علیہ السلام کی عزت آبرو کے لیے توجہ جی حضرت ام عمارہ گئی میدان یمامہ میں جب میدان یمامہ پہنچیا جب آپ نے فرمایا میں اللہ نال وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نال مسلمان مارنا پتر ایک دے کے دوسرا پتر لے جا کے تو پھر اللہ نال وعدہ کیتا میں مارنا آپ فرما دیا میں پوچھا وہ مسلمان کتے کھڑیا تو کہنے اشارہ کیتا نے وہ کھڑیا آپ فرما دیا میں دوڑی تلوار پکڑ کے رستے مسلمان کا ذات ایک بندہ آ گیا انہیں میرا ہاتھ کاٹ دیتا اور 12 زخم انہیں میں تلواروں دے ہور نہ دیتے واللہ ما رجتو فرمایا میں لڑکھڑائی بھی کوئی نہیں حتی انتہے تو الخبیث یہاں تک کہ اس خبیث کے پاس میں پہنچ گئی اے مسلمانہ دیا ماما اے مسلمانہ دیا دیا اے مسلمانہ دیا ماما بچے حالات نہیں تھی جدو حضرت ام عمارہ 12 زخم اور کھا دے تے ہاتھ بھی کٹوا دیتا تے فرما دیا واللہ ما رجتو میں نے تو پتہ ہی نہ چلیا واو سریع فرمایا مریا پہ اسی تے وابنی عبداللہ یمسح سیفہ تے میرا پتر عبداللہ اپنے کپڑے نال تلوار صاف کر رہے سی تے میں کیا ہو یا قتلتا ہوں فرمایا گستاخ رسول مار دیتا قال نعم یا امہ فرمایا ہاں جی مار دیتا ہاتھ بھی کٹے ہوئے تے فسجدت للہ شکرہ آپ نے فرمایا میں اسے بڑے سجدے ڈھائے پئی میں کہا یا اللہ تیرے شکر ہے تیرے حبیب کا دشمن مارا گیا میں کہا اقبال اور 10 ہوئے ایک پتر دے کے دوسرا نال لے جا کے ہاتھ کٹوا کے ایک 11 دے 12 کتنے ہو گئے 23 زخم لوا کے تے مایوری پھر نہ چیخیاں اے کی بڑھیا عورت ہو کے نہ چیخیاں کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 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 اگر ریاض و جستجو عشق حضور و اضطراب لو جی گل میری ختم ہونے لگی حضور دی عزت ہوتے پیرا دینا ہے 70 سال ہو گئے تسی اگر مگر کرنے ظالمہ دا ساتھ دینے بدکارہ دا ساتھ دینے حضور دے دشمنہ دین دے دشمنہ دا ساتھ دینے ناموس رسالت دا غدارہ دا ساتھ دینے ہون موقع ہے ہون حضور دے غلامہ نال کھڑے ہو بے شک اے کان بند کر دیو
کوئی بھی بندہ گل کرے انہوں نے کہا حضور کی بات کرو، بس حضور کی بات کر، حضور کے دین کی بات کر. جس دین کی خاطر میرے آقا کو لوگوں نے پتھر مارے، میں اس دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بس اتنی گل ہے. تحیہ تسی کرنا ہے، دین حضور کا تخت اتنے آ جانا ہے. اے جی حضرت حبیب بن زید نہیں نہ سنی، فرمایا کی کو بکواس کر رہے ہیں؟ اینڈ کر جب امت اس دن آئے گی نا، اس دن سے حضور کا دین اتنے چلا جائے. بس جدوں تک کان تسی اور طرف سننے ان کا بس بہت ہو گئی 70 سال، اب انہیں جانا انہیں نہ. حضور کی بات کر، حضور کی بات کر. ہر بندہ یہ سمجھے میں حضور کے دین کو تخت اتنے لے آنا ہے. چلنا تو اڑا کام میں فرشتے آ جان گے. یہ وعدہ ہے. اسلام کی کنڈ کدی نہیں لگ رہی. ہاں جی تسی چلنا صرف تو سائیں تے بس اے اگر مگر نال دین نہیں آنا، دین قربانی منگ رہا. تے اسی چکوال والے مسئلے ایتھے جڑے حکومتی مخبر بیٹھے انہوں نے میں کہہ رہا کہ ساڑھے بندے فوراً رہا کرو. بے شک. ہاں جی یہ نہ ہوئے تاریخ پھر بہت زور پکڑ جائے تو باسے نہ رہے. آج ساڑھے باسے بھی ہے جتنے مسلمان انہوں نے رہا کرو. جڑا مسلمان مرزائیاں شہید کیتا انہاں جتنے مرزائی ہے انہاں دے خلاف پرچہ کٹو. پرچہ کٹ کے انہاں نوں سزا دے. وہ جڑا بچہ شہید ہویا اس دے 3 بچے چھوٹے چھوٹے سیمنٹ فیکٹری ملازم سے. ہاں جی سنیا دے پیسے تو ویسے نہ کھانا واسطے نہیں. ہاں تو کدی بھی کسی نے جا کے نہیں پوچھنا اس دے نہیں شہید دے کہ جو تیرے بچے نال کی گزری. وہ جڑا ترنول والا اتنے پہنچ گیا. ہاں تو جب خاکیہ کے خلاف جلوس نکل رہے تھے نا ترنول، ایک میاں والی کو گڈی چ بندہ آ رہے سی ڈرائیور، انہیں پوچھا اتنے کی ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور دی خاکے بڑے کے خلاف جلوس کر رہے ہیں. انہیں گڈی اتھی بلاک کی تھی شامل ہوئے، پولیس نے فائرنگ کی تھی وہ شہید ہو. اس واسطے یہ فائرنگاں بھی ہوندیاں رہنیاں نے، مسیتاں میں سپیکر بھی اترتے رہنے نے، تے علماء نوں دہشت گرد بھی قرار لوگاں دیتے رہنا ہے. اس صورت ہے جدو حضور دا دین تخت تے بیٹھے ہوئے گا پھر عمارہ دے گھر صدیق اکبر چل کے جان. جدو صدیق اکبر جدو عمارہ واپس آئی ہیں نا جنگ یمامہ وچ تے آپ دے پوترے حضرت عباد نے پوچھا بھائی جی اتنے کی ویکھیا؟ کیوں جی؟ آپ نے فرمایا کی ویکھیا؟ چند صحابہ خالد بن ولید کے پیچھے نماز پڑھ رہے سن، باقی سارے خیمے میں زخمی پہ ہوئے سن. 1200 تے شہید ہو گئے سن. آپ انہیں ہمارا فرمانیاں کوئی صحابی نہیں بچے جڑے شہید ہوئے اور زخمی نہ ہوئے. تے گھر بیٹھے بیٹھے مرزائیاں نال یاریاں تے مرزائیاں دے بارے نرم گوشاں. اس واسطے مرزائیاں نوں اگر قوم کسی دی رشتہ داری اپنے محلے چ لے جان. بے شک اے پاکستان صرف حضور واسطے بنیا. بے شک. ہاں جی قوم کسی نوں تو رشتہ داریاں کرو. ہاں اے پاکستان تے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پورے ریاست کیا ہوگا؟ یہ حضور واسطے بنیا. قربانیاں بھی مسلمانوں دیتیاں، مرزائیاں نہیں دیتیاں. ہاں مرزائی تے ملک دے بھی غدارن، ملت دے بھی غدارن تے اسلام دے بھی غدارن. اسرائیل ایک مرزائیاں دے آج بھی سپاہی لڑتے ہیں. تسی کس گل تے ذلیل ہو مڑ کے مسلمانوں مطلب ہے انہاں دے خلاف پرچے کٹ دیو. اے فیصلہ تاں ہی ہوئے گا جب تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا تسی ساتھ دیو. بے شک. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 لبیک 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 یا حضرت علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے زیر انتظام اے جامعہ فاروقیہ رضویہ چل رہا. اتنے حضور دے غلام پیدا ہو رہے ہیں. غیرت مند حضور دے غلام پیدا ہو رہے ہیں. علماء پیدا ہو رہے ہیں، حافظ پیدا ہو رہے ہیں، قاری پیدا ہو رہے ہیں. ہاں یہ تواڈے تعاون نال ہی ہے. ہاں جی اسلام دی خاطر انہاں دی بھی خدمت کرو. مدرسے دی انہاں میں نے کیا کوئی نہیں نہ آج تک انہاں میں نے کوئی گل کی تھی. میں اپنی طرف اعلان کر رہا ہوں یہ اسلام دی خدمت کرو گے تو اسلام تہاڈی خدمت کر دے گا. اسلام تے قرض کسی نے نہیں کدی رکھا. انہیں صحابہ دا قرض نہیں رکھا تہاڈا کدھر رکھا. صحابہ جو دیتے اسلام نو جواباً اسلام نے جو نہیں دیتے کیسر و کسرا دے خزانے. سبحان اللہ. بالکل پکی بات. اسلام دا قرض نہیں رکھتا. میرے جائے معذور بندے تو انہیں نہیں رکھی. کیوں جی میری ویل چیئر تسی رکھیا ہو نا کسی چوک جتنے مینوں جان دا کوئی نہ ہوئے تو مینوں شام تک 100 روپے بھی کوئی نہ دے.
تے میری ویل چیئر نو لوگ کیوں چم دین گل وچ ہو رہی سبحان اللہ میرا اتنا ہی تعارف ہے کتا پاک رسول اللہ ہاں جی گل تو یہ بھی ہے نا میں یہ بھی دعا منگتا ہوں ادھروں بھی آواز آ جائے واقعی کتا یہ تو میرا دعویٰ ہے نا یہ بدری مالکہ قبول بھی کیتا ہے کہ کوئی نہیں ہاں یہ تو میرا اج تک دعویٰ ہے نا میں کہنا میں کتا پاک رسول اللہ کا جب مالک فرمان دے ہاں ہاں یہ کتا ساڑھا ہی ہے گل پھر ہونی لیکن اسی بھونکتے رہنا کدی تو مالک فرمان کے چنگا بھونکیا کدی تو مالک شاباش دے رہے گے نا اس واسطے گل اتنی ہے کہ ادھروں جدو بات آئے گی اسلام نو کمی کوئی نہیں کسی شاید دی نوکران دی کمی انہوں نے کوئی نہیں بے شک اسلام دی خدمت کرو اسلام تو بڑی خدمت کرے گا اسلام تو آنو کتے کتے چک کے لائے جائے گا ہون مولانا دستار بندی ہونی جی انشاءاللہ انشاءاللہ اور تیار ہو جاؤ دستار بندی ہونی یہ منظر بالکل اینجے طرح سکون نہ بالکل بے سکونی نہیں کرنی نظم و ضبط بھی کوئی شاہ ہے نا چلو جی